اللہ تعالیٰ یہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، یہ ہدایت والا رستہ کیا ہوتا ہے، تو آپ نیک لوگوں کے پاس چلے جایا کرو، بیٹھا کرو جن کے اوپر میں نے اپنا انعام، ان لوگوں نے، یہ صاحب علم لوگ ہیں، انہوں نے قرآن پر عمل کیا، سنت پر عمل کیا، جیسے صحابہ کرام کے پاس جا کے لوگ بیٹھا کرتے تھے، تابعین، تابع تابعین، کس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جا کے بعد 10-20 سال مبارک ذو الاسلام کے، یہ وہ انعام یافتہ لوگ تھے جنہوں نے حضور سے انعام حاصل کیا۔ ایسے ہی ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، یہ سیدھے رستے پر ہیں، حضور علیہ السلام کی آل پاک، پھر ان سے آگے اولیاء اللہ بزرگان دین نے علم حاصل کیا، فرمایا ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو۔ غیر المغضوب، اور کن کے پاس نہیں بیٹھنا، جو غیر ہیں، جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو برے لوگ ہیں ان کے پاس تم نے نہیں بیٹھنا۔ ایسے بزرگ فرماتے ہیں نا، چنگے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اتارا، سودا پامے لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزارہ۔ خوشبو کی دکان میں آپ کچھ لو نہ لو، بیٹھ کے آپ واپس نکلو گے، آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور لوگ کہیں گے یار اچھی جگہ سے آیا۔ اسی طرح برے بندے کی صحبت کیسے ہے، جیویں دکان لوہارا، لوہار کی دکان ہوتے ہیں جہاں پہ وہ لوہے کو چھیل رہا ہوتا ہے، کٹنگ کر رہا ہوتا ہے، تو چنگاریاں اڑتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ کپڑا پامے کنج کنج بھئیے چنکا پین ہزارہ۔ آپ جتنے مرضی اپنے کپڑے بچا کے بیٹھو گے، کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کو خراب کر ہی دے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسی جگہ پہ نہ بیٹھو جہاں پہ تمہارے کپڑے خراب ہوں، جہاں پہ تمہیں بری باتیں سیکھنے کو ملے۔ ایسی جگہوں پہ بیٹھا کرو جہاں پہ آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے نا کہ یار یہ بندہ اچھی باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ بندہ جب بھی بیٹھو تو بری بات ہی کرتا ہے، تو آپ اس کے پاس بیٹھنا ہی چھوڑ دو، آہستہ آہستہ اسے، یا ایک دم ہی اسے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، ورنہ پھر آپ بھی بیمار ہو جاؤ گے اس کی طرح، بیمار دل والا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ بخار چڑھ جائے گا، تو وہ بھی اس سے برائی کا بخار چڑھ جائے گا نا۔ اچھا، اسی میں ایک چیز بڑی پیاری سی جو صوفیاء نے اس کی تفسیر کیا، وہ کیا فرمایا ہے کہ شریعت کی طرف اشارہ کس میں ہے، موعظۃ من ربکم۔ شریعت کیا ہے، ہمیں ظاہری اعمال کو بہتر بنانے کا نام ہے۔ شریعت کیا ہے، ظاہری، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم کرتے ہیں، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام آپ نے ایسے کرنا ہے، فلاں کام آپ نے ایسے کرنا ہے، وضو ایسے کرنا ہے، طہارت ہم نے ظاہری طہارت کیسے وہ ایسے کرنی ہے، تو یہ موعظۃ من ربکم میں شریعت کے معاملات ہمیں بتائے گئے۔ اب اس میں طریقت کے معاملات کہاں پہ آ گئے، وشفاء لما فی الصدور، سینے کے معاملہ، تزکیہ نفس، قد افلح من تزکا، کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو برے باتوں سے روکو، نفس امارہ کو جو آپ کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو چھوڑو، اس کو اگنور کرو، اور اچھائی کی طرف سفر کرو، اپنا نیکی کی طرف سفر کرو، یہ طریقت ہے۔ جب آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں، طریقت پر عمل کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر حقیقت اور معرفت کے رستے کھول دیتا ہے، اور وہ حقیقت اور معرفت کے رستے کو کیا کہا گیا، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہدایت بھی عطا ہو گئی، اور آپ رحمت کیا ہے، حضور کے قریب ہو گئے۔ جتنا آپ حضور کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ کو معرفت عطا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیا فرماتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہیں مہربانی بھی عطا ہو جائے گی، تمہیں رحمانیت بھی عطا ہو جائے گی، میرا نبی تمہارے لیے بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے۔ اسی طرح اور ان گنت انعامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر گنوائے، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی حقیقت کے پردے کھول دیتا ہے، اور ان کو وہ دیدار عطا فرماتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، وہ کھلی آنکھوں سے بھی فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں نا۔ اچھا جی، دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے قرآن نازل کیا، مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو شفا ہے، کس کے لیے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے قرآن شفا ہے، اور ظالم کیا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ظالموں کے لیے، ظالم کون ہوتا ہے، جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، برائیاں کر کے، گندے کام کر کے، برے کام کر کے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو یہ ہوئی نا کہ مطلب اس کی مدد کر رہے ہیں، چلو وہ تو مدد کی قابل ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو، ظلم کرنے سے اس کو روکو، تو یہ کیا ہے، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر آپ اسے مارنے سے روکو گے، کسی کا حق کھانے سے روکو گے، تو وہ ظلم کرنے سے بچ جائے گا، تو یہ بھی اس کی کیا ہو جائے گی، مدد کرنی۔ لیکن اسی طرح کچھ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، نفرت ایویں پال لیتے ہیں اپنے اندر، ایویں کسی کے لیے حسد پال لیتے ہیں، ایویں کسی کے لیے بدگمانی پال لیتے ہیں، جو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کڑتے رہتے ہیں، وہ اپنی جان کے اوپر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، فضول کی ٹینشنیں پال کے، فضول کی بیماریاں پال کے، تو اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ وہ